نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کافی اچھا چلو اللہ بیائیے آپ تشریف رکھیں۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأكرم التكريم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم خوشا ہم پہ احمد کا حسایا ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے تا ابد سید رہے آباد تیرا یہ مشن حضرت مدنی میاں پیر ہدا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا
وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس عظیم الشان انتہائی روحانی عرفانی اور سرتابہ قدم بزم نورانی میں منبر نور پہ جلوہ بار باوقار سادات کرام، مشائخ ذوی الاحترام، علماء ذوی الاحتشام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور دور و دراز سے انسانوں کے سیلاب کے مانند میرے سامنے بیٹھی پوری گرمی کے ساتھ سنی عوام، سبحان اللہ اور ایک گوشے میں بیٹھ کر انتہائی محبت کے ساتھ کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، آپ سب کو یہ تحفظ گنبد خضرا کانفرنس اور اس کی بے شمار برکتیں، عظمتیں اور نعمتیں بہت بہت مبارک ہوں. آپ کو بھی مبارک. علی سبیل الحقیقہ اگر بات کہی جائے تو آج کے اس جلسے کو 3 مناسبتیں حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ ہم غلامان مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، ہم اپنے اوپر تو آنچ آنے دیں گے مگر اپنے آقا کے گنبد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ. آج ہمیں ایک میمورنڈم پیش کرنا ہے، حکومت ہند کو بتانا ہے کہ ہم کم ضرور ہیں مگر ہم میں دم بہت ہے. سبحان اللہ. اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سرزمین بھروچ اور بالخصوص ٹنکاریہ کی انتہائی مرکزی اور عبقری درسگاہ اور فیضان مخدوم اشرف سے مالا مال دارالعلوم اشرفیہ مصطفیہ کا سالانہ جشن دستار بندی بھی اپنی اپنی نعمتوں برکتوں کے ساتھ یہاں بالکل دعوت نظارہ دے رہا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے جد کریم یعنی سلسلہ عالیہ غوثیہ اشرفیہ جہاں سے چلا ہے وہ کڑی یعنی حضرت مخدوم الآفاق جانشین مخدوم سمنانی، سجادہ نشین جادہ جیلانی حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین اشرفی جیلانی کا آج عرس مبارک. سبحان اللہ. ان 3 نسبتوں کو اپنے اندر بالکل سمیٹے ہوئے آج ہم سب کے دلوں میں پھوٹتی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ جوالا بنانے کے لیے کافی ہے. کیا بتاؤں، ماحول تو اتنا گرم ہے کہ جی چاہ رہا تھا کہ ایک آتے ہی 7 گرم ہو جاؤں، لیکن کل نبی پور میں اتنا نبی کیا اور وہ مائک وزنٹ رائٹ، پورا گلا ٹائٹ ہو گیا. اب اتنی اچھی نائٹ ہے اور شاندار مائک ہے تو
آپ ہی دعا کر دیجئے کہ رات ڈھلتی رہے بات چلتی رہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، حسب فرمائش اور حسب معمول ایک کلام سے سلسلے کا آغاز کروں گا، اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا پڑھوں۔ کچھ نے کہا حضرت آج نعت پڑھیے گا، کچھ نے کہا منقبر پڑھیے گا، کچھ نے کہا وہ جو محدث اعظم کی عرس کے موقع پر آپ نے گزشتہ سے پیوستہ جو ایک کلام پڑھا تھا وہ پڑھیے گا۔ الگ الگ رائے، الگ الگ باتیں ہیں، لیکن میں اپنے دل کی فرمائش پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ سادات کرام بیٹھے ہیں، سب کے حوالے سے آپ کے حوالے یہ کلام کر رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اسی کلام کے دوران میں دیکھوں گا کہ کون کس رنگ میں بیٹھا ہے، کیونکہ جیسا آپ کے بیٹھنے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بالخصوص میں رات کا مولوی ہوں اور دن کا پیر ہوں، اور ہر سمجھدار پیر یہ جانتا ہے کہ شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرنا چاہیے۔ تو میں بھی دیکھوں گا کہ کس نے کتنا رکھا ہے۔ اگر ایک کٹوری کھیر بنایا ہے تو 5 منٹ میں نپٹا دوں گا، اور بڑے پیر کے نام سے ایک دیگ تیار کر دیا ہے تب تو بات ہی نہ کروں۔ میں بھی یہ دیکھوں گا اگر کسی نے مستی میں ایک بار سبحان اللہ کہا تو انشاءاللہ کم سے کم 1 گھنٹہ، اور دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تب تو انشاءاللہ 1.25 گھنٹہ۔ بڑی بول نہیں بول رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے سینہ مدینہ بنا کے کہہ دیا تو یقین جانیے رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ جب انفٹ کا یہ حال ہے تو فٹ لوگوں کا کیا حال ہے؟ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے چند دنوں پہلے یہاں پانی کا سیلاب تھا، آج تلکاریہ کی زمین پہ انسانوں کا سیلاب ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج میرا ذرا خانقاہی موڈ بنا ہوا ہے تو میں وہ غزل سنا رہا ہوں جو میں نے حضور سرکار محدث اعظم ہند کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اور اپنے پیر و مرشد یعنی پیروں کے پیر حضور سرکار کلا کے تصور میں ڈوب کے یہ کلام کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی توجہات کو گنبد خضرا کی وادی کا طواف کراتے ہیں۔ اگر لکھنؤ، دہلی یا حیدرآباد کے انداز میں کہا جائے تو اپنی زبان و دہن کا وضو کراتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ، مکمل وفاداری کے ساتھ، اور آس پاس کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کے درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب دادا صاحب بھی جلوہ بار ہیں، پاکن والے بابا بھی ہیں، ماشاءاللہ سادات کے نورانی جلووں سے پورا ماحول نورانی بنا ہوا، ایک نورانی نہیں انیک نورانی۔ اب اپنے اپنے پیر کے تصور میں ڈوب کے یہ کلام سنیے گا۔ توجہ چاہوں گا مولانا عبدالرزاق صاحب، خصوصی توجہ، شعر کا اچھا ذوق بھی رکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ آپ لوگوں نے اپنے دادا پیر کو تو دیکھا ہوگا ویڈیو میں، فوٹو میں، حضور سرکار کلا کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بس انہی کو نظر میں بساؤ۔ میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر، میں مست ہو گیا رخے
میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، ارے وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر۔ جو لوگ اس موقع پہ پور سے محدث اعظم میں آئے ہوں گے ان کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ایسا لگ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا اور پورا ایوان محمدی گونج رہا تھا، وہی ماحول میں ٹنکاریاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر۔ آپ نے دیکھا نا جب چراغ روشن ہوتا ہے تو پروانے جھومتے ہیں، کیڑے مکوڑے جھومتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور رقص کرنے کی وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی، بس جھومتے رہتے ہیں۔ جب میں نے ان پروانوں کو دیکھا تو کیا کہا، توجہ چاہوں گا کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، اطراف شمع جھومتا پروانہ دیکھ کر۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہ سنہ، اطراف شمع جھومتا پروانہ دیکھ کر، پروانہ دیکھ کر۔ تھوڑا گلا جو ہے وہ موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے کافی گلا رکھا ہے، اور اتنا گلا رکھا ہے کہ کسی کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں ہے، ردم غائب ہے، صرف دم کے سہارے بول رہا۔ خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، دیکھیے گا، چھوم جائیے گا، اگر دل میں اتر جائے تو محبت سے دعا بھی دیجیے گا۔ توجہ چاہوں گا کہ آ کر لحد میں پیر نے، لحد سمجھتے ہیں نا جو قبر کی گہرائی ہے جہاں لاش کو رکھا جاتا ہے، جنازے کو۔ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، ارے اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دیکھ کر۔ مرید کا وہاں گھبرانا دیکھ کر، گھبرانا دیکھ کر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جو درسگاہ سے تو آتے ہیں مگر خانقاہ کی دلیا نہیں کھاتے، ایسے کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے تھے، ان کا حال کیا ہوا دو مصرے میں دیکھیے گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ
کر دیوانے ہو گئے مجھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سیدی سرکار کلام. دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ. اور وہ شعر میں بھول نہیں پا رہا ہوں، دوسرا مصرع مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ پورے خانوادے کے بزرگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دی، اور ان میں امام ہمام مفسر آیات قرآن حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ تعالی نے ایک بار نہیں، دیکھیے گا ویڈیو میں 2 بار ہاتھ اٹھایا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹنکاریہ والے کئی بار اٹھاتے ہیں. شعر دیکھیے گا خاص توجہ کے ساتھ، یہ مارکہ کربلا کے حوالے سے ہے. اور ساری دنیا تو امام حسین کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں تو نماز کے بارے میں سوچنے والا. وہ نماز حسین کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی. آخری نماز حضرت امام عرش مقام پا رہے ہیں، ادھر گردن کٹ رہی ہے، ادھر نماز جو ہے حسین پر رقص کر رہی ہے. خاص توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر لینے لگی نماز. توجہ ہے نا، خاص توجہ ہونی چاہیے. لینے لگی نماز بلائے امام کی، لینے لگی نماز بلائے امام کی، لینے لگی نماز لینے لگی نماز بلائے امام کی. بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے کر. اور یہ شعر دیکھیے گا، ایک غریب مرید جب جاتا تھا پیر کی پتھاری پہ تو زینے سے بھگا دیا جاتا تھا، لیکن پیر روشن ضمیر کی نظر پہچان رہی تھی. ایک دن کچھ نہیں ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں نکالی اور کہا جا میرے یار کو یہی پیش کر دے، میں کچھ نہیں دے سکتا. خاص توجہ چاہوں گا، بالکل رنگ میں اترنے والا شعر ہے کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے. وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، نذرانہ دے کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان حضور سرکار کلام، حضور شیخ الاسلام، حضور تاج العلماء. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، آخری شعر دیکھ لیں. تقریباً کم و بیش 17 سال ہو رہے ہیں اس ہجر اور فرقت کے ایام کو گزرے ہوئے. آج ہی جا کے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، توجہ چاہوں گا، اور دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا بھی دیجیے گا. میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے. ادھر والے کم بول رہے ہیں، توجہ ہے نا. اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس.
پاس میں تھک گیا ہوں روئے جا بانا دے کر جا بان دے کر۔ ارے پیاسے کو ایک گلاس پانی مل جائے تو سمجھ جاؤ پلانے والے کا نام ہو گیا اور پینے والے کا کام ہو گیا۔ کسی کے سامنے پوری سراہی رکھ دی جائے پیاسے کے سامنے، ارے تب تو معراج ہو۔ مقطع کا شعر ہے، توجہ چاہوں گا کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، توجہ، معراج ہو گئی میری معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، آنکھوں میں اپنے یار کے میں خانہ دیکھ کر، میں خانہ دیکھ کر میں مست ہو گیا روحے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر۔ جھوم کے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، سبحان اللہ۔ ان پر آخر اللہ کا عذاب کیوں کر نازل ہو یا کیسے آئے، یہ محبوب درا حال ہے کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول بالکل گرم ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج فیض عبدالرزاق جیلانی سے ہر سنی گرم، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ گرم ہو، جب ان کا کرم ہوتا ہے تو اچھا گرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کسی لوپ لائن میں یا کسی اسٹریٹ لائن میں گئے بغیر سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں، تو کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے۔ کئی باتیں کہنی ہیں، کئی دوسرے انداز سے پہنچانی ہے، اور آخر میں وہ میمورنڈم بھی پیش کرنا ہے، اعلامیہ پیش کرنا ہے، اس لیے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ نے ملا لیا تو جسم تو ٹنکاریہ میں ہوگا مگر دل کی دھڑکن گنبد خضرا میں۔ تاریخ انسانیت گواہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں۔ از آدم تا ایدم، تاریخ گواہ کہ عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سب پر عذاب نازل کیا، کسی پہ ہلکا، کسی پہ بھاری، کسی پہ درمیانہ، اور کسی پہ تو ایسا عذاب آیا کہ خود بھی گئے، پوری دنیا لے گئے۔ اور جرم سب کا ایک، جو قدر مشترک جرم ہے وہ یہ تھا کہ سب نے نبی کی توہین کی، اسی لیے اللہ کا عذاب آ گیا۔ توجہ ہے نا؟ میں دیکھ رہا ہوں کون کتنی شیرنی لے کے بیٹھا ہے۔ 1999 میں جب میں پہلی بار سفر بغداد معلّہ کے لیے نکلا، مجھ سے 1 سال پیشتر میرے بھتیجے اور نائب سجادہ نشین عزیز القدر سید حسن عسکری میاں پہنچے، اور 1 سال بعد میں پہنچا تو اس وقت صورتحال اتنی ناگفتہ بے تھی کہ نو فلائی زون ہونے کی وجہ سے بغداد ایئرپورٹ پہ کوئی فلائٹ اترتا نہیں تھا، تو بڑی بے بسی کے ساتھ لوگ بس سے جاتے تھے۔ چنانچہ عمان ایئرپورٹ سے بس اڈے پہ جانا اور بس اڈے سے بغداد جانا، یہ ہم لوگوں کا ایک خاصہ بن چکا تھا۔
بس پہ بیٹھا تھا، جا رہا تھا، چلتے 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 100-150 میل جب پار ہوا تو دیکھتا کیا وہ ادھر بھی زمین کالی، ادھر بھی زمین کالی۔ اب اس وقت ٹوٹی پھوٹی عربی جو مدرسے سے پڑھ کے آدمی کام چلاؤ سے جو ہوتا ہے، اس وقت اتنا میں پوچھ سکا بازو والے سے کہ بھائی ابھی تک تو زمین بڑی پیلی پیلی رن ریگستانی زمین تھی، یہ معاملہ کیا ہے؟ اب ادھر بھی کالی ادھر بھی کالی اور بڑی دور تک کالی، راز کیا ہے؟ تب تک اس بوڑھے آدمی نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ زمین کالی اس لیے ہے کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جی میں نے کہا اچھا، کون سی قوم یہاں آباد تھی؟ تب تک اس نے تھر تھراتی ہوئی زبان سے کہا یہاں قوم لوط آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو اپنے نبی کی توہین بھی کرتی تھی اور کردار کشی بھی کرتی تھی، شہوۃ من دون النساء پر مصر وہ قوم، انتہائی غیر فطری عمل کی مرتکب۔ نبی بار بار اس کام سے روکتے تھے کہ یہ غلط کام مت کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کے جلال سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ نہ برس جائے۔ تو یہ لوگ ٹھٹھا مارتے تھے، کہتے تھے اے لوط اگر تجھ میں اور تیرے خدا میں دم ہے معاذ اللہ تو کہہ دے اپنے رب سے ہم پر آگ برسا دے، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ اے کنکاریا والوں، قرآنک اتہاس گواہ کہ صرف اتنا کہا تھا، نبی کی توہین ہوئی تھی کہ نہیں؟ بولو، مذاق اڑایا نا نبی کا، اللہ کا بھی نبی کا بھی توہین ہوئی۔ تاریخ گواہ کہ قرآن کی آگ پکار اٹھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ آسمان سے آگ کے بڑے بڑے شعلے، اور ایک ایک شعلہ ایسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ سینکڑوں بم کے برابر تھے۔ وہ امت جو نبی کا مذاق اڑا کر بدکرداری میں ملوث تھی، آگ کا ایندھن بن گئے، ایسا جل کے کالے ہو گئے کہ آج 5000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ابھی تک زمین کا نہیں۔ اچھا بتاؤ ان کا جرم کیا تھا؟ نبی کی زور سے بولو، یہ اس لیے میں زور سے بلواتا ہوں تاکہ توہین کرنے والوں کی حالت خراب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا پرابلم جانتے کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ جہاد کرے، یہ فرعون بہت اکڑ رہا ہے، میں نے اسے پیدا کی اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، ذرا اسے بتاؤ کہ میں کون ہوں، اور اپنی قوم سے کہو حی علی الجہاد۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھئی چلو فرعون کو سبق سکھانا ہے۔ قوم کیا کہہ رہی؟ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ایسا بیٹھے رہے کہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو جہاد پہ نکلے وہ تو دامن موسیٰ پکڑ کے دریائے نیل پار کر گئے، اور یہ ایسا بیٹھے کہ پوری نیل انہیں نگل گئی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ نبی کی، پیچھے والے بھی بولنا۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا مسئلہ کیا تھا؟ نہ شکل تھی نہ صورت تھی لوگوں کی، اور کہتے تھے اے نوح آپ ہماری طرح۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ گئے کہ اے نوح اللہ نے 2 آنکھ ہماری طرح تمہیں دی، 2 کان ہماری طرح، 1 ناک ہماری طرح، 1 منہ ہماری طرح، بال ہماری طرح، گال ہماری طرح، سینہ ہاتھ پیر سب کچھ ہماری طرح، اور تم نبی اور ہم یوں ہی۔ اٹس ناٹ فیئر، جب تم بھی انسان ہم بھی انسان تو تم نبی کیسے ہو سکتے؟ قرآن میں وہ ورڈکٹ موجود ہے، امت نے کہا ما نراک الا بشر مثلنا، اے نوح ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، ایک عام انسان کی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ گجرات کے غیور سنیوں، تاریخ گواہ، قرآن کی آیات بینات شاہد عدل ہے کہ جناب نوح ایک پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں،
عرض کرتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے. ہمیں ایسا طوفان آیا، ایسا پرڑے آیا، ایسی وبا آئی کہ پوری دنیا ڈوب گئی، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے، جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے. مرنے والوں جو وہ پرابلم کیا تھا ان کا امت کا، نبی کو اپنی طرح سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ اچھا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ٹولی بنا کے کچھ لوگ آتے ہیں، نہ شکل ہوتی ہے نہ صورت، اور جب پوچھو نبی کے بارے میں کیا خیال ہے تو کہتے ہیں نبی میری طرح. ان بے وقوفوں سے کہو کہاں صورت وہ شمس اور کہاں تیرا سڑا ہوا چہرہ، نہ کسی کام کا نہ کاج کا، سوما نہ ناچ کا. ارے کہاں نبی کی زلف واللیل اور کہاں تیرے الجھے ہوئے بال، برے برے گال، سڑے ہوئے حال. کہہ دینا ان سے کہ ہمیں جب دیکھیں کتنے لوگ جملے کو کیچ کر رہے ہیں، جب حضرت نوح کی امت جناب نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر امت مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبیر محدث اعظم حضور تاج العلماء فیضان شیخ الاسلام شہزادہ غازی ملت. قوم عاد کا حال سنیے صاحب. سن 2004 میں جب میں اپنے والدین کے ساتھ سفر حج پہ گیا، وہ میرا پہلا حج تھا، تو مدینہ منورہ جب پہنچے تو جو میرے ٹور آپریٹر تھے انہوں نے کہا حضرت یہاں سے خیبر اور خیبر سے 200 میل کے فاصلے پہ ایک شہر ہے العلا، اور اس کا قدیم نام ہے مدائن صالح. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بس وہاں لے کے چلا جائے، ذرا دیکھیں کہ آخر اللہ نے قوم عاد پر کیسا عذاب نازل کیا ہے، اور سیروا فی الارض کی اس تفسیر پہ عمل بھی ہو جائے. ہم لوگ خیبر بھی دیکھا تو دل کی دھڑکنیں علی علی کہنے لگی. ابھی موقع رہا تو وہ اس رنگ میں آؤں گا. آگے بڑھتے رہے بالأخیر اس مدائن صالح میں پہنچے. آپ حیرت کریں گے، میں نے خود اپنی ماتھے کی نظر سے دیکھا، فوٹو بھی لے کے آیا تھا کہ اونچے اونچے پہاڑ دیکھو تو ٹوپی گر جائے. ان پہاڑوں میں انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے قوم نے، اور آج تک اس کی نشانیاں موجود ہیں. قرآن میں صاف ہے وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. یہ وہ قوم تھی جو پہاڑ کے اندر مکان بنا لیتی تھی. کسی پہاڑ میں 10 کمرے، کسی میں 20 کمرے، کسی میں 25 کمرے، اتنے یہ نہیں 2-4 اس میں رہتی تھی. پھر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کی توہین کیا. اور وہ کیوں؟ حضرت صالح کی امت کے پاس 2 کنواں تھا. کئی کنویں تھے؟ ایک کنویں سے امت پانی پیتی تھی، ایک کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی. کچھ دن تو یہ سلسلہ چلا. پھر ایک دن جماعت کے امیروں نے میٹنگ کیا، یار یہ فیئر نہیں ہے، ایک کنواں پوری کمیونٹی کے لیے اور ایک صرف اس اونٹنی کے لیے، نہ کسی کام کی نہ کاج کی، سوما نہ ناچ کی. فعقروها، اور ایک جگہ فذبحوها، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تاریخ گواہ، ٹنکاریا والوں جملہ دے رہا ہوں، وہ اونٹنی تھی. اونٹنی نبی کا بیٹا یا نواسا نہیں تھا جسے مار دیا، ایک پالتو جانور تھا، نبی کا محبوب جانور جس سے حضرت صالح بڑا پیار کرتے تھے. اونٹنی کے ساتھ دھوکا ہوا. نہ وہ بیٹا تھا، نہ پوتا تھا، نہ نواسا تھا، نہ بھتیجا تھا، نہ رشتہ دار، نہ ناتے دار، نہ گھر والا. ارے وہ تو ایک وفادار جانور تھا. مگر جب ختم ہوا، نبی کا دل ٹوٹا، دعائے ہلاکت فرما دی تو قرآن کی آیت پکار اٹھی، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ،
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وأياما حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية إلى آخر الواقعة. بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑا لمبا، کسی تفصیل میں گئے ہوئے. آندھی آئی، کیا آئی؟ طوفان. ایسا طوفان اللہ ہی جانے کیسا طوفان تھا. سخرها علیہم 7 لیال، 7 دن. کئے دن؟ 7 days 7 night continuously وہ آندھی منڈراتی رہی. 7 دن 7 رات تک قوم عاد پر وہ آندھی منڈراتی رہی. آندھی کا جھونکا کبھی اس قوم کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتا تھا تو کبھی ایسا دھکے مار کے وہ آندھی گراتی تھی جب ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی ہے. جرم کیا تھا نبی کی؟ زور سے بولنا، توحید. آخر بات کیا ہے میرے دوستو؟ وہ عذاب جو حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ کی توہین پر آ جائے، وہ عذاب جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی توہین پہ آ جائے، وہ عذاب جو حضرت لوط نبی اللہ کی توہین پر آ گیا، وہ عذاب جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی توہین پہ آ گیا، ارے وہ عذاب جو صالح نبی اللہ کی توہین پہ آ گیا، وہ حبیب اللہ کی توہین پہ رکا کیوں؟ کیوں رکا؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ کون سی ایسی بات ہے؟ نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. توجہ چاہوں، ان کے سینے پاک کو رگڑ دیا گیا طائف کی زمین پر، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. ان کے قلب کو توڑ دیا گیا، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو سفر ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. ان کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئی، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. شاب ابی طالب میں 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. nothing to eat, nothing to feed and nothing to drink. کچھ نہیں. انسانیت کا کھلا ہوا ننگا ناچ نچایا گیا مکے میں. زمین دیکھ رہی ہے، آسمان دیکھ رہا ہے. یہ برگ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ خشک و تر، یہ بحر و بر، یہ جن و بشر، یہ زمین و زماں، مکین و مکان، چنین و چنا، یہ سارے جہاں دیکھ رہے ہیں، مگر نہ کوئی پھٹنے کو تیار، نہ کچھ اکھڑنے کو تیار، نہ آگ برسنے کو تیار. ارے انتہا یہ ہے کہ نبی کا وفاداری کا دم بھرنے کی پاداش میں جناب بلال حبشی کو تعظیم کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا ان کے جسم کو، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. حضرت عمار کو لوہے کی سلاخیں پہنا دی گئی، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. ارے ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہے. صدیق اکبر کے سامنے منکرین زکات کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. فاروق اعظم کے سامنے سبائیوں کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. عثمان بن نورین کے سامنے بلوائیوں کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. حضرت مولا علی کے سامنے خارجیوں کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. امام حسین کے سامنے یزیدیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. شیعت کا فتنہ آیا، عذاب نہیں آیا. رافضیت کا فتنہ آیا، عذاب نہیں آیا. جہمیت اور قدریت اور عقل اول کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. الحاد کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. نیچریت کا، چکڑالویت کا، اور سب سے آخر میں وہابیت و نجدیت، سلفیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. ارے ایک کے بعد ایک، چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو، لوگوں نے ناموس سے گنبد خضرا کو کھلواڑ بنانا چاہا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. فاطمیین کا زمانہ آیا، ایک کے بعد ایک صحابہ کی توہین ہوئی، پھر بھی عذاب نہیں آیا. بنی عباس کا دور آیا تو ہلاکو نے قرآن کو تہہ
دیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہے. واقعہ حرہ آیا, پورے مدینے کے گرد آگ منڈرانے لگی پھر بھی عذاب نہیں آیا. گنبد خضرا سے مکی نے گنبد خضرا کو نکالنے کی سازش رچی گئی پھر بھی عذاب نہیں آیا. ہمیں انتہا ہو گئی. آج تو حال یہ ہے کہ شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, گاؤں گاؤں لوگ توہین کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی. عذاب ہے کہ آنے کو تیار ہے. 1918 میں پہلی بار گنبد خضرا کے انہدام کا پلان بنایا گیا. زمین کانپ گئی مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. 1976 میں دوسری بار کنگ فہد نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور توسیع کے نام پر گنبد خضرا کو ڈیمولش کرنے کا پلان کیا. سب کا کلیجہ ہل گیا مگر پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. اور سنیوں آج پھر 2013 گنبد خضرا کی توسیع کے نام پر اس پر بلڈوزر چلانے کا کام شروع کیا جا رہا ہے. ماسٹر پلان تیار ہو چکا ہے. یاد رکھنا سنیو, ہمیں بدر کی تاریخ کو دہرانا. اللہ کی عزت کی قسم, ابے جب ہم اپنے مکان کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو گنبد خضرا کو اگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. میں آؤں گا, میں ابھی ادھر آ رہا ہوں, لیکن بس یہ بتانا ہے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا. ارے جنہیں صحیح سے عربی کی عبارت پڑھنا نہیں آتا, شرک کو شرک نہیں سرک کہتے ہیں. ان کی شکلیں دیکھو, کہاں وہ کہاں میرے آقا کا وجہ و شمس. اپنے ملوک ریاض میں جا کے دیکھ, عبدالعزیز کا مقبرہ بنا ہوا ہے. جاؤ دبئی میں جاؤ, شیخ زاہد کا مقبرہ بنا ہوا ہے. شارجہ میں پہنچو, وہاں کے شیوخ کے مقبرے بنے ہوئے ہیں. خود تو بناؤ, اور جب آقا کی گنبد کی بات آئے تو مٹاؤ. سن, یا تو اپنا دین چھوڑ دے یا میرے آقا کی زمین چھوڑ دے. اتنا سب کچھ ہوتا رہا, شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, گاؤں گاؤں. کوئی کہہ رہا ہے نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. کوئی کہہ رہا ہے نبی سے زیادہ شیطان کے پاس علم ہے. کوئی کہہ رہا ہے نبی doesn't know anything behind the curtain. کوئی کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پر سلام نہ پڑھو وہ تو معاذ اللہ فنش. الٹی سیدھی بکواس. مگر اے سورج تیری چمک کو سلام, تو چمک رہا ہے ٹوٹنے کو تیار نہیں. اے چاند تیری چاندنی کو سلام, تو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے بکھرنے کو تیار نہیں. راز کیا ہے اے قرآن تو بتا. تو نے پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کی توجہ چاہوں گا, جملہ ضائع نہ, داستان بیان کی ہے, تو بتا. ارے پہلے ایک نمرود تھا, عذاب آ گیا. ایک فرعون تھا, عذاب آ گیا. اب تو گلی گلی میں نمرود, ہر دائیں 2-4 گھر کے بغل میں ایک فرعون ملے گا. ایک فرعون پر عذاب آ گیا, اب کیوں نہیں آتا بتا. اے قرآن تو بتا. تو قرآن کی اسی چمکتی دمکتی اور مہکتی آیت نے اعلان کر دیا کہ سن سن, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مطلب اے اللہ کے بندو, تم پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو جب تمہارے بیچ میں میرا محبوب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. افروز
گنبد خضرا، نور شہ سمنا، نور مخدوم ملت، نور شیخ الاسلام. خاص توجہ چاہوں گا علماء کی. ارے بھیا ابھی بڑی محنت کرنی ہے نا، ابھی تو ابتدا ہے. ابتدا عشق ہے، ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کہ. خاص تو یہ فائنل ہے، اور فائنل شوڈ بی لائک اے فائنل. تو اسی آج فائنل ہی کر کے اٹھنا ہے. اور جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب پر آج اتنے اینٹی بایوٹک ڈال دو کہ سر اٹھانے سے پہلے سوچیں یہاں ٹنا ٹن سننی ہے تبھی تو ٹن کاری ہے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، سب کی پوری زندگی کے ساتھ. یہاں واو حالیہ ہے، علماء جانتے ہیں. ایسی صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو، ڈرا حالے کہ یہ محبوب آپ موجود ہو. پہنچے کہ نہیں وہ اس حالت میں کہ یو آر اسٹل الائیو، ہاؤ کین آئی برنگ مائی اون عذاب اپون دیم. میں اپنا عذاب ان پر کیسے نازل کروں اے محبوب، آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے. پہنچے کہ نہیں کہ اور ایک دم منہ تک پہنچانا پڑے گا. آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے، آپ تو ان کے بیچ میں ہو. اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی تک عذاب آیا نہیں؟ پیچھے والوں بولو. سونامی آ گئی، زلزلہ آ گیا، یہ ہو گیا، لیکن کسی کو بندر بنایا گیا نہیں. کوئی جو ہے پتھر اوپر سے برسے نہیں. ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا بہہ گئی. تاریخ گواہ 1450 سال کا مبیش جب سے اسلام نے قدم رکھا عذاب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، ابھی تک نبی موجود. اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ یہ محبوب قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیونکہ قیامت تک نبی سے بولو موجود زندہ. تو ان مردوں سے کہو کہ اے مردوں، تیری عقل مردہ، تیرا خیال مردہ، تیرا عقیدہ مردہ، تیرا ریال مردہ. ارے سن، ہم اس زندہ نبی کے ماننے والے ہیں جو کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ. تبھی تو ہمارے زندہ امام اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے ان کافروں کے کفر پر، کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے اعلان کیا تو یوں کہا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات النبی، ہدائی کے بخشش، کلام رضا. توجہ چاہوں گا، کیوں رکا ہوا ہے؟ کیونکہ نبی زندہ موجود ہیں، زندہ ہیں، اسٹل الائیو ہیں، موجود ہیں. اور جب تک نبی موجود ہیں سبحان اللہ، تب تک عذاب نہیں آئے گا، یہ رب کا وعدہ. سبحان اللہ. تو ان بدبختوں سے کہو 800 سال ہم محافظ تھے گنبد خضرا کے، تجھے تو کنٹرول لیے ہوئے ابھی صرف 90 سال ہوئے. اللہ کی عزت کی قسم اپنی خیر منا، تو اس لیے بچا ہوا ہے کہ تجھ میں ہم ہیں، اور ہم اس لیے بچے ہیں کیونکہ مصطفیٰ زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے شہ سمنا، نور مخدوم ملت. ایک بات بتاؤں، بس میں دھیرے سے کہوں گا، آپ کو زور سے سمجھنا جی ارشاد. ہے نا، وہ تاکہ تھوڑا آپ بولیں تھوڑا میں بولوں، اور بولنے کا بھی کچھ حصہ آپ کو مل جائے. خاص توجہ چاہوں گا. ایک صاحب پیچھے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے ٹنکاریا میں بڑے بڑے جلسے ہوئے،
کوئی 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، کوئی 12:15 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تو حضرت کا خطاب شروع ہوا ہے، اتنے بج گئے، اب ختم کب ہوگا، یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ پیچھے تھا بالکل، ایسا تھا جیسے لگ رہا وہ یہی پتہ کرنے آیا تھا کب تک چلے گا۔ تب تک ایک سنی نے کہا بیٹا یہ نہ پوچھ کب تک چلے گا، جب تک نورانی میاں بولیں گے تب تک چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا اس کے رہنے تک رہتا۔ سبحان اللہ، یہ سسٹم ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ جیسے یہ مائک نورانی کے لیے، تو جب تک نورانی ہے مائک رہے گا۔ یہ کرسی نورانی کے لیے، تو جب تک نورانی ہے کرسی رہے گی۔ یہ لائٹ نورانی کے لیے، جب تک نورانی ہے لائٹ رہے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں نورانی کے لیے، تو جب تک میں ہوں علماء رہیں گے۔ آپ نورانی کے لیے، تو جب تک میں ہوں آپ اور دھیرے سے بول رہے رہیں گے۔ نکلنے کا پلان ہے کیا؟ رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ بلا تشبیہ اللہ نے پوری کائنات اپنے محبوب کے لیے سجائی۔ سورج کی چمک 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 کے یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ محبوب کچھ بھی ہو جائے عذاب نہیں آئے گا، میں پھٹوں گا نہیں، کیونکہ آپ موجود ہو۔ ہم آپ کے لیے ہیں، زمین نبی کے لیے، زمان نبی کے لیے، یہ برگ و سمن نبی کے لیے، شمس و قمر نبی کے لیے، شجر و حجر نبی کے لیے، خوشبو تر نبی کے لیے، بحر و بر نبی کے لیے، زمین کیسے پھٹے نبی کے لیے، آسمان کیسے ٹوٹے یہ بھی نبی کے لیے، سمندر کی طغیانی کیوں مٹے یہ بھی نبی کے لیے، موجوں کی روانی کیسے ہٹے سب نبی کے لیے۔ تو پورا نظام، اب جو رہے پورا نظام، پورا سسٹم نبی کے لیے ہے۔ گویا سورج چاند ستارے اپنی ڈیوٹی نبھا کر ان بدعقیدوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو نبی کو زندہ مان، کیونکہ حق چمک رہے ہیں نبی کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، کہیں ابھی تو بڑی رونق تھی، اب جلسہ ختم ہو گیا، لائٹ بجھ گئی، مائک ہٹ گیا، کرسی، سب لوگ اپنے اپنے اڈے پہ، معاملہ کیا ہے؟ تب تک ایک سمجھدار آدمی نے کہا معاملہ یہ ہے کہ یہ رونق جس کے لیے تھی وہ گیا۔ جب تک وہ تھا بس وہ سجی ہوئی تھی، کرسی لگی ہوئی تھی، مائک کھڑے ہوئے تھے، ہائیلوجن چل رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے، محظوظ ہو رہے تھے، اور جیسے ہی وہ گیا سب گئے، کیونکہ سب اس کے لیے تھے۔ تو بلا تشبیہ اے نبی میرا عذاب کیسے ان پہ نازل ہو؟ ارے ہم نے نظام کائنات کو مسخر کر دیا، کیونکہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں بنانا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ زما بناتا، نہ مکی بناتا، نہ مکہ بناتا۔ مطلب اے حبیب، دیکھو کون سمجھ رہا ہے، اے حبیب آپ کے وجود، آپ کی ایگزسٹنس اور آپ کے استتو کا نام نظام کائنات ہے، اور آپ کے چلے جانے کا نام قیامت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات النبی، گنبد خضرا کانفرنس۔ اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ قیامت کب آئے گی تو ایک جھٹکے میں یہ نہ کہہ دیا کرو اللہ جانے کب آئے گی۔ یقیناً اللہ جانے کب آئے گی، لیکن اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ چک چک ارض حجاز میرے نبی کا گنبد خضرا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آفت تو آئے گی مگر قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، آفت بلا تو آ سکتی ہے مگر قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک نبی موجود ہے رحمت موجود، قیامت اس کی ضد ہے، عذاب ہے، نہیں آئے گی۔ جس گھڑی رب
رب بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رب اپنے دست قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھائے گا، حکم دے گا اے اسراف اب سور پھونک دے، رحمت والے نے دنیا چھوڑ دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان عالم۔ آئیے تھوڑی سی اکیڈمک بات بھی ہو جائے۔ جب علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو میری جو رگے بدھی جیوی جو ہے وہ پھڑکتی رہتی کچھ کہہ۔ میں اتنا یقین کر چکا ہوں کہ آپ لوگ ایک کٹورا دو کٹورا نہیں پوری دیگ لے کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ٹھیک ہے نا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر، شاہدا ومبشرا، اور شبھ سماچار سنانے والا بنا سبحان اللہ، ونذیرا، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، سبحان اللہ، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے بلانے والا بنا۔ سبحان اللہ، سب پر گفتگو ہوگی تو رات بھی ختم ہو جائے گی، بات نہیں ختم ہوگی، لیکن میرے عنوان سے جو متعلق یہاں ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، وہ ہے شاہد۔ کیا ہے؟ شاہد، شاہد، شاہد کہتے ہیں گواہ۔ سبحان اللہ، ابھی تو خیر کیونکہ چاند اور عید کے بیچ میں 10 دن کا فاصلہ ہے، اس لیے اتنی ٹریجڈی نہیں ہوئی، لیکن مولانا عبدالرزاق صاحب سے پوچھو کہ 29 رمضان کو کیا حال ہوتا۔ جو روزے دار ہیں وہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ایک دن اور دے دے مولا۔ سبحان اللہ، چاند نکل گیا تو چانس نکل گیا، پھر 11 مہینے بعد رمضان ملے گا، مولا ایک دن اور دے دے۔ اور جو روزہ رکھتا تھا چھوڑتا تھا، رکھتا تھا چھوڑتا تھا، وہ مسجد کے مینارے پہ 4 بجے سے کھڑا ہے۔ چائے سے زیادہ کیٹلی گرم ہے۔ امام صاحب نے پوچھا بھائی تو اتنا کیوں پریشان ہے چاند کے لیے، تو کون سا روزہ رکھتا تھا؟ کہ میں اسی لیے تو پریشان ہوں، 29 دن چھپ چھپ کے رکھا، اب ایک دن ذرا کھل کے کھا لیں۔ یہ حال ہے امت کے زیادہ تر لوگوں کا۔ 29 رمضان 6:30 بجے خبر ہے چاند ہو گیا، مگر جیسے لوگ نماز سے زیادہ چاند پہ توجہ دے رہے تھے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے، مفتیان کرام پوچھنے لگے اچھا سا چاند ہو گیا، کہاں ہوا؟ بڑودہ میں ہوا ہے، خبر آئی ہے۔ ان کا مسکرا کے بڑودہ دور نہیں ہے، کل جا کے عید وہیں کر لے۔ قاعدے کی خبر کو لانا، کتاب القاضی وغیرہ یہ سب فارمیلٹی پوری ہو۔ آدھے گھنٹے بعد ایک اور آیا، کب بمبئی میں چاند ہو گیا۔ مولانا نے ڈانٹ کے کہا کہ بمبئی جا، بیٹھ شتابدی ایکسپریس پہ بمبئی پہنچ، وہیں عید کر۔ سلسلہ چلتا رہا، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی، پھر تراویح بھی ہو گئی۔ اب مؤذن نے کہا اے حضرت کنٹال گئے ہیں، سب سننے والے آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ کیا دروازہ بند کر دے؟ 10 بجے اس نے کہا دروازہ بند کر دے۔ تب تک امام صاحب نے کہا ذرا رک جاؤ، 4 گھنٹہ ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ اور رک جاؤ، شاید کوئی دیکھنے والا، سبحان اللہ، شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں۔ 15 منٹ ہی ہوا تھا کہ 2 آدمی باشرہ سبحان اللہ، داڑھی رکھے ہوئے سنت کے پابند نظر آ رہے تھے، کہنے لگے امام صاحب اعلان کر دیں۔ امام صاحب نے کہا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ کہا نہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا، سبحان اللہ، ہم نے دیکھا ہے۔ تب تک جو ہے وہ امام صاحب نے کاغذ نکالا، دفتر نکالا، کتاب القاضی الی القاضی، گاڑی دوڑا دیا، ادھر سانسرود، ادھر نبی پور، ادھر ولن، ادھر تنکاریا سے چاروں طرف گاڑی دوڑ گئی، اعلان ہو گیا، چاند ہو گیا۔ 10:30 جب بجا تو امام صاحب نے کہا اب دروازہ بند کر دے کیونکہ شہادت پوری ہو۔ سبحان اللہ، بلا تشبیہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور مرسلین
اللہ کا پیغام اور اس کی وحدانیت کو بتلانے کے لیے آتے رہے، رب کا پیغام بتاتے رہے۔ آدم آئے، اپنی کمیونٹی سے کہا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اے آدم کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے نوح کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ شیش میں نے سنا ہے، ابراہیم سنا ہے، اسماعیل سنا ہے، حضرت داؤد سنا ہے، سلیمان سنا ہے، جناب موسیٰ ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اے کلیم اللہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے صرف بات کی ہے، صفت کی تجلی دیکھی تھی، ذات نہیں دیکھی، سنا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع الاول کی نورانی شب میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، محبوب ہمارا، آقا ہمارا، آمینہ کا پیارا جب قدم رکھتا ہے اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر لا الہ الا اللہ بلند کرتا ہے، قوم نے پوچھا اے محمد ابن عبداللہ کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت زندہ باد۔ میں نے دیکھا، جیسے حضور نے کہا میں نے دیکھا ہے، رب کا حکم آ گیا اب نبوت کا دروازہ بند کر دو۔ اللہ کرے اشارہ دل میں اتر جائے، نبوت کا دروازہ کلوز کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک ہوں، اس کی گواہی اب ہو چکی، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں پھر 15 منٹ بعد ایک صاحب آئے، کہا ہے امام صاحب اعلان کر دیجئے۔ امام صاحب نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا۔ تب تک تو غصہ آ گیا۔ ابے جب دیکھنے والا آ گیا تو سننے والے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے؟ چنانچہ یہاں بھی ایسے ہوئے کہ باب نبوت کلوز، مگر پنجاب کے قادیان سے مرزا غلام احمد نے سر اٹھایا اور کہا لوگوں میں نبی ہوں اور تم کہو لا الہ الا اللہ۔ پنجابیوں نے پوچھا اے مرزا صاحب کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ تب تک سنیوں نے کہا بدبخت ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے مصطفیٰ۔ تو جو گواہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ ہاں۔ اس سلسلے میں شاہد کی تفسیر کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان بڑی لطیف بات کرتے ہیں۔ کیا میں اس کنیکشن کو اپنی اس گفتگو کے کنیکشن سے ایسا جوڑنا چاہتا ہوں جیسے سنی مدینے سے جڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی چیز کیا کہا؟ اول مخلوق، یہ مفعول مقدم ہے اس لیے منصوب ہے۔ اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود۔ تھوڑی سی اکیڈمک بات ہے مگر یہ نہ سوچئے گا کہ بھاری ہے، ابھی تو بھاری ہے لیکن جب سمجھ میں آ گئی تو سنیت واری ہو جائے گی۔ The first creation، پہلی مخلوق جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو ایسا نہیں کہ پیدا کیا تو یوں ہی کیا، بلکہ اپنی وحدانیت سے عالم کو دکھانا شروع کیا۔ اب یہ وحدانیت میں سمجھتا ہوں کئیوں کے سروں کے اوپر سے چلا گیا ہو۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک کو دیکھنا اور ہے اور اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اس وضاحت کو اس سے پہلے کبھی ٹنکاریہ میں بیان کیا تھا۔ جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے اعادہ ہے اور جو تھے ان کے لیے تھوڑا زیادہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں کرسی پہ بیٹھا، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا میں نے نورانی میاں کو اکیلا دیکھا اسٹیج پہ۔ تو میں نے کہا ارے پاگل، اکیلا دیکھا؟ اگر آنکھ میں پرابلم ہے تو بریلی کا سرما لگا لے۔
اور دماغ میں پرابلم ہے تو کچوچا شریف چلے جاؤ، بڑے بڑے پاگل ٹھوک کے صحیح کر دیے جاؤ۔ اتنے نورانی چہروں کے بیچ میں تجھے یہ نورانی اکیلا دکھ رہا ہے، کیوں بکواس کرتا؟ وہ میں سمجھ نہیں سکا، کیوں؟ کیونکہ اکیلا تبھی تو دیکھے گا جب وہاں آؤ جہاں میں اکیلا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اقبال بھائی کے گھر پہنچو، میری قیام کا یہ نہیں کہ جلسے کے بعد فوراً پہنچ جانا، لیکن وہاں ایک صاحب نے دیکھا مجھے اور کہا میں نے نورانی کو بھی دیکھا اور اس کے اکیلے پن کو بھی دیکھا۔ I saw نورانی میاں when he was alone، جب وہ بالکل تنہا تھا۔ اس سے کیا سمجھے گا کہ ایک کو دیکھنا اور ہے اور اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے، اور یہی اور قابل غور ہے۔ ایک کو دیکھنا اور اکیلے پن کو دیکھنا اور یاد رکھنا واحد کو دیکھنا اور وحدانیت کو دیکھنا اور احد کو دیکھنا اور ہے، احدیت کو دیکھنا اور ہے، ون کو دیکھنا اور ہے، اور اس ون کی وننس کو دیکھنا اور ہے۔ ایک ہم ہے، تم ہو، ساری دنیا ہے، جو اس لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس رب ذوالجلال کو ہم اپنے ماتھے کی نظر سے دیکھیں گے، مگر یاد رکھنا ایک کو دیکھیں گے، اس کے اکیلے پن کو نہیں، واحد کو دیکھیں گے، وحدانیت کو نہیں۔ اور ایک میرے نبی کی ذات ہے جس نے واحد کو بھی دیکھا اور اس کی وحدانیت کو دیکھا، پوری شان سے دیکھا، پوری آن سے دیکھا، رب کی وحدانیت سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ من شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، یعنی نتھنگ سے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نتھنگ سے ایگزسٹنس کو دیکھا، کچھ نہیں ہے یہ بھی دیکھا۔ اب کیا کیا ہو رہا ہے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ بھی دیکھ لو بیٹھے بیٹھے تو پسینہ ان کو آ جائے، مدینہ آپ کو مل جائے۔ ابھی کچھ نہیں بنا، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے، نہ آسمان ہے، نہ گگن ہے، نہ پون ہے، نہ چندرما ہے، نہ سورج ہے، نہ آفتاب، نہ ماہتاب، نہ برگ و سمن، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ خشک و تر، نہ بحر و بر، نہ جن و بشر، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنا، نہ کچھ یہاں نہ کچھ وہاں، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب نبی کے سامنے سورج بنا، نبی دیکھ رہے ہیں، چاند بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، کہکشاں بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، لیل و نہار کی کروٹیں ہو رہی ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، سمندر بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کی بلندی ہوئی، نبی دیکھ رہے ہیں، آبشار کے نغمے جاری ہوئے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کوئی فرشتہ نہیں ہے، نبی نے دیکھا۔ اب جبریل بن رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، میکائیل بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، اسرافیل بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، اسرائیل بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، نبیین بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، صدیقین بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، شہداء بنے، نبی دیکھ رہے ہیں، صالحین بنے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ ارے نبی ہے، رب کی وحدانیت کے جلوے سے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں۔ راز یہ ہے کہ یہ محبوب میں نے سب سے پہلے تیرے نور کو بنایا۔ کیوں؟ وجہ تو بہت ہے، مگر ٹنکاریا والوں ایک وجہ تمہیں دیتا ہوں کہ یہ محبوب سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو بنایا۔ کیوں؟ تاکہ سب کا بننا تو دیکھے، تیرا بننا کوئی نہ دیکھے۔ نعرہ تکبیر! اپنے رنگ میں نبی دیکھ رہے ہیں، جب تک وحدانیت سے دیکھ رہے ہیں۔ آدم کی پیشانی میں آئے، مسجود ملائکہ آدم ہو گئے، نبی پیشانی آدم سے دیکھ رہے ہیں، پیشانی ابراہیم سے دیکھ رہے ہیں، پیشانی اسماعیل سے دیکھ رہے ہیں، پیشانی عدنان، پیشانی لوئی، پیشانی کلاب، پیشانی مرہ، پیشانی بنی قریش، پیشانی عبد مناف، پیشانی ہاشم، پیشانی عبد المطلب، پیشانی عبداللہ۔ اور جب وقت آیا تو ماں کی کوکھ سے دنیا کو نبی دیکھ رہے ہیں۔
ذرا مستی میں کہو سبحان اللہ، کیونکہ یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جب تک زمین پر تھے، جب تک زمین، اور زور سے بولو، پڑھتے آن دا ارتھ، نبی زمین سے دیکھ رہے تھے، آج گنبد خضرا کی آغوش میں ہے تو وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، تحفظ گنبد خنزا کانفرنس، حضور تاج العلماء، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ مٹانے والوں سے کہہ دے کہ تو خود مٹ جائے گا، تخت پہ بیٹھا یزید مٹ گیا، گردن دینے والا شہید بچ گیا۔ آج دیکھ یزید اور یزیدیت شرما رہی، مگر گھر گھر میں حسین، گلی گلی میں حسین، ہر دل میں حسین، ہر سینے میں حسین، حسین کی محبت اعلان کر رہی ہے کہ اے میرے نانا کی امت، میں سمجھ گیا، ارے جب کربلا کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے مدینے کا حال کیا ہے۔ ہم اپنے گھر کو مٹتا دیکھ نہیں سکتے، مصطفیٰ کے در کو مٹتا کیسے دیکھیں؟ اس پر ایک علمی نکتہ اور پیش کر رہا ہوں۔ علماء جانتے ہیں شاہد کا مطلب دو ہے، معنی اور بھی ہیں لیکن وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو ہی پہ اکتفا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک معنی ہے شاہد کا حاضر ہونا، کیا آپ حاضر ہیں نا؟ حاضر یعنی موجود ہونا، جیسے کہ قرآن میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب مرض الموت میں ہیں اور برادران یوسف انہیں گھیرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبان یوسف سے آواز دے رہا ہے کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب تمہارے بابا یعقوب پر موت آنے والی تھی؟ کیا تم لوگ حاضر تھے؟ یہ حاضر کس کا ترجمہ ہے؟ بولو، شاہد کا۔ کیوں؟ کیونکہ شاہد حاضر ہوتا، ایسا کوئی گواہ جو ہے کورٹ میں مقبول ہے جو حاضر ہی نہ ہو قتل کے وقت اور کورٹ میں گواہی دے کہ میں تھا؟ گواہ کے لیے ضروری ہے حاضر ہونا۔ چلو ایک مثال ایسی دے دوں کہ زندگی میں یاد آوے یا نہ آوے لیکن کسی کا جنازہ دیکھتے ہو تو فوراً یاد آتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، کیا؟ جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ ہاتھ باندھے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا، اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ وہ میتینا، پھر کیا کہتے ہو؟ وہ شاہدنا، پھر کیا کہتے ہو؟ وہ غائبنا۔ ترجمہ، اے اللہ جو میت ہے، جو ہم میں زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو مر گئے ان کی بھی مغفرت فرما، وہ شاہدنا، اور جو حاضر ہیں۔ ارے کیچ کر لو یار، رات بوڑھی ہے مگر جوانی کے ساتھ کیچ کرو۔ ماشاءاللہ ماحول جوان ہے، رنگ بھی جوان، اور تو آج تو ماشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کا ڈھنگ بھی جوان، جلسہ بھی جوان، اور بولنے والا تو ہے ہی ہے۔ اسی سے تو دشمن پریشان ہے، سنیوں کی جوانی بڑھتی ہے تو ان کی پریشانی بڑھتی ہے۔ ابھی مین تو وہ باقی ہے، وہ فائنل ٹچ ہے، اور وہ دل میں اتر گیا تو ادھر سچ ہے اور ادھر حج ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک زندگی کے۔ وہ شاہد، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما جو حاضر ہیں۔ کیا ہے؟ اب شاہد کا مطلب اگر وہ حاضر نہ مانے تو ان سے پوچھنا بیٹا پھر آگے جو غائب نہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی بھی مغفرت فرما جو غائب ہے، مطلب یہ غائب بتا رہا ہے کہ شاہد کا مطلب پریزنٹ، حاضر ہے، مطلب شاہد حاضر ہوتا۔ ان بدبختوں سے کہو جو نبی کو حاضر نہیں مانتے، کہہ دینا ارے ہم تجھے چلتا پھرتا مردہ مانتے ہیں، مگر گنبد خضرا میں رہنے والے مصطفیٰ کو ہم مدینے میں بھی حاضر اور اپنے سینے میں بھی حاضر مانتے ہیں۔ حیات النبی، تحفظ گنبد
کلچرل کانفرنس تاج العلماء فیضان حضور غازی ملت. ایک معنی اور شہید کا مطلب حاضر ہونا بھی ہے اور شہید کا مطلب ناظر ہونا بھی. سبحان اللہ. جی یہ حاضر ناظر کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ چوچے کی خاک آنکھ میں لگا لو سب دکھ جائے. شاہد کا مطلب ناظر ہونا, اور یہ بھی میں اللہ کی کتاب سے ثابت کروں. رمضان کی مثال میں بھی دے رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے بڑی سمپل سی اور بڑی ہی, کیونکہ وہ ہمارے نیچر کا بھی خالق ہے, ہمارے نیچر کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس نے کیا کہا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جھگڑا مت کرو چاند کو لے کر, تم میں سے جو چاند دیکھ لے وہ روزہ رکھ لے. سبحان اللہ. کون روزہ رکھ لے؟ جو بولو دیکھ لے. یہ دیکھنا کس کا ترجمہ؟ شہیدہ کا. کس کا؟ کچھ سرفیرے کفار قریش تھے معاذ اللہ, فرشتوں پر انگلیاں اٹھاتے معاذ اللہ. کہتے تھے یہ جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ جو مسلمان جنہیں کہتے تھے معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں. معاذ اللہ. کیا کہتے تھے معاذ اللہ؟ اللہ. یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے, اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اپنے محبوب کی زبان سے, اے محبوب پریشان مت ہو, ان سے کہہ دو پوچھو کہ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. ارے جب اگر فرشتے میری بیٹیاں ہیں تو جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو کیا یہ کھڑکی سے جھانک رہے تھے؟ شاہدون دیکھ رہے تھے. یہ شاہدون کس کا ترجمہ ہے؟ دیکھنا. شاہدون کا کس کا؟ جوانوں کا مجمع زیادہ نظر آ رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں ایک اصلاحی مثال بھی دے دوں. انشاءاللہ تعالی جلسہ بھی ہو جائے گا, اصلاح بھی ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سنا ہے نا. یہ جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ اس دور کا ہے. میں نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں ان کی بالخصوص توجہ چاہوں گا. یوسف و زلیخا کے واقعے کو اللہ نے نحن نقص علیک احسن القصص کہا. قصے تو قرآن میں بہت ہیں لیکن احسن القصص اسی کو کہا. اس لیے یہ اچھا قصہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب زلیخا صرف زلیخا کیا تھی؟ حضرت زلیخا نے, یہ ڈاؤٹ ذہن میں آ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گا, اس لیے پہلے سے یہ فرق بنا کے چلیے گا. کیا تھی وہ پرابلم؟ کیا تھا اس واقعے میں؟ کیا ہوا؟ کیا حضرت یوسف کے 11 آخری حضرت یوسف ہیں اور حضرت یعقوب سب سے زیادہ اپنے یوسف ہی کو چاہتے. بھائی تھے یا اللہ جانے کیا تھے, یہ لوگ اپنے چھوٹے بھائی سے جلنے لگے. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی دیکھ کے جل گئے. چند دنوں کے بعد موقع ملا تو بہانے سے لے گئے اور ایک کنویں میں ڈالا ہے اپنے بھائی. اللہ کی شان دیکھو, کنویں کی ڈول نے یوسف کو بچا دیا. ایک راہگیر کا گزر ہوا ریگستان میں, اس نے کنواں دیکھا تو جتنا پانی کنویں میں تھا اس سے زیادہ اس کے منہ میں آ گیا. ارے واہ, پیاس لگی ہے, کنواں سامنے ہے, پیتا. اپنے اونٹ سے اترا, ڈول کھینچا تو دیکھتا کیا ہے, نیچے دیکھ رہا ہے, پھر اوپر دیکھ رہا ہے, پھر نیچے دیکھ رہا ہے, پھر اوپر دیکھ رہا ہے اور سوچ رہے اللہ یہ کیا, اوپر بھی چاند نیچے بھی چاند. اتنا خوبصورت کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال بچے کو اٹھایا, دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ اسے مصر کی مارکیٹ میں بیچ دوں, بڑا ریٹ ملے گا. چنانچہ بیچنے کے لیے حضرت یوسف کو بازار مصر میں کھڑا کر دیا گیا. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قسمت بھی 7ویں آسمان پہ تھی. کوئی فقیر نہیں, کوئی وزیر نہیں, بلکہ جو مصر کا امیر تھا, رئیس مصر, عزیز مصر, اس نے خریدا. اس کے پاس سب کچھ تھا, بس بیٹا نہیں تھا. سوچا اتنا اچھا بیٹا تو میرا اپنا بھی نہیں ہوگا, لے کے چلا. ٹھیک اسی محل میں یوسف کا بچپن جوانی میں بدلتا ہوا شباب اور عنفوان شباب پروان چڑھا. ٹھیک اسی زمانے میں زلیخا بھی جوان ہو رہی. نیت بہک گئی, فطری ہے. نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا,
غلط ارادے کے لیے دماغ گھمانے لگی کہ کبھی موقع ملے تو یوسف پر میں قابو پا جاؤں، کسی دن چانس لے لوں، مگر وہ اللہ کے نبی حضرت یوسف تاڑ گئے تھے، یہ چانس لیتی تھی یہ بھاگ جاتے تھے۔ ایک دن ہیلا اور بہانہ بنایا اور اپنے تمام زرخرید غلاموں سے کہا آج یوسف کو پھنسا کے لانا، اور ایک دھوکے سے حضرت یوسف کو اندر کیا، دروازہ بند کیا، پھر اور اندر کیا، دوسرا دروازہ بند، پھر اور اندر یوسف آئے، تیسرا دروازہ بند، 7 دروازے بند، اور سب کی چابی زلیخا نے اپنے پاس میں رکھی۔ اب یوسف آگے دیکھ رہے ہیں تو بند، پیچھے بند، دائیں بند، بائیں بند۔ زلیخا نے دعوت گناہ دی، تنکاریہ کے غیور سنیوں، ہم ہوتے تم ہوتے نہ جانے کیا انجام ہوتا، مگر عصمت یوسف اور میرے ماں باپ قربان۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے زلیخا تو کیوں کیسے سمجھتی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ارے یوسف جس رب کا بندہ ہے وہ دیکھ رہا، جس رب کا بندہ ہے وہ دیکھ رہا۔ اور سن، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں سب سے زیادہ اپنے مولا سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا جب مایوس ہو گئی تو یوسف پر حملہ کر دیا، دامن ہاتھ میں آ گیا، یوسف بھاگے۔ توجہ چاہوں گے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے، نکلے، چابیاں تو سب زلیخا کے جیب میں تھی، مگر عصمت یوسف دیکھو وہ نکلتے جا رہے ہیں، دروازہ کھلتا جا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت۔ وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے یوپی میں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہاں یہی ہوا محل میں، زلیخا نے الٹا الزام یوسف پہ لگایا کہ یوسف غلط ارادے سے معاذ اللہ میرے حجرے میں آئے تھے، وہ تو بڑی مشکل سے میں نے عزت بچائی، نہیں تو میری عزت تار تار ہو جاتی۔ حضرت یوسف زرخرید غلاموں سے آنکھیں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہیں اور سب سر جھکا رہے ہیں۔ یوسف کی سچائی اور عصمت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ حضرت یوسف کے موتی جیسے آنسو ان کے چمکتے ہوئے رخسار پر تیرنے لگے، گھبرا گئے۔ آخر میں جب کوئی چارہ نہ ملا تو ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تو تو گواہ ہے نا، تیرے یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو گواہ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ قرآن کی چمکتی آیت سن، اللہ کی شان دیکھ، زلیخا کے محل میں پلنے والے ایک شیر خوار 6 ماہ کے نوجات ششو کے منہ میں اللہ نے زبان دے دی، اس نے پکارا وشہد شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین فلما رأى قمیصہ من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ بول اٹھا، 6 ماہ کا منہ میں زبان نہیں ہے، دانت نہیں ہے، بول اٹھا کہ اے یوسف پر الزام لگانے والوں، ارے پہلے یوسف کا دامن تو دیکھ، آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے؟ دیکھ، سن، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے، زلیخا جھوٹی، آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے، زلیخا سچی۔ جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، یعنی یوسف سچے، زلیخا جھوٹی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کردار یوسف علیہ السلام۔ اس میں جو چیز محل استشہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہید شاہد من اہلیہا، شہید شاہد من اہلیہا، دیکھا، گواہی دینے والے نے گواہی دی، یعنی گواہی دی دیکھنے والے نے۔ کس نے دی؟ اللہ کرے اشارہ آ جائے دماغ میں تو میرا مقصد پورا ہو جائے۔ گواہی دی دیکھنے والے نے، وہ شہید شاہد، تو یہ شاہد کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھنا۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھنا۔ اب تم بتاؤ
کھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی رب ایک نوجات بچے سے لے لے تو جس وقت مصطفیٰ کی شان میں ریشہ دوانیاں ہو رہی تھی، کردار کشی ہو رہی تھی، اس وقت زمین و آسمان خاموش کیوں تھے؟ عذاب کیوں نہیں آیا؟ سینہ پھٹا کیوں نہیں؟ آواز آ گئی، اے محبوب ہم نے تمہیں دیکھنے والا، موجود رہنے والا بنایا، مجھے میری عزت کی قسم عذاب تو مٹانے کے لیے آتا ہے، تم تو بچانے کے لیے آئے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو باپ کی گواہی دے گا کون؟ سبحان وَيَكُونَ الرَّسُولُ اللہ، عَلَيْكُمْ بہت خوب، سبحان اس میں ایک بڑی ایک لطیف بات ہے، تھوڑا موضوع سے ہٹی بھی ہے اور کچھ حد تک سٹی بھی ہے، وہ بات دل میں اتار دوں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آدمی یہ سوچتا ہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ شہید۔ شہید کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شہید کا مطلب یہی ہے، حاضر ہونا، ناظر ہونا۔ حاضر اس لیے شہید ہوتا ہے کیونکہ جب شہید کی روح ملائے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے تو جسم تو اس کا زمین پر ہوتا ہے اور روح جو ہے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اور شہید کو ناظر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جسم تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تلوار چلا رہا ہے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی تیر چوبے رب اپنا جلوہ زمین پر دکھا دیتا کہ اے میرے بندے گھبرا مت، چاہے تیر چلے یا تلوار، یہ لے رخ مختار دیکھ، رخ پروردگار دیکھ، مجھے میری عزت کی قسم اگر توپ بھی چل جائے تو توپ کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاج العلماء، زندہ باد، زادہ حضور غازی ملت، زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جلووں میں مست ہے، میں مست ہو گیا رخ جانانہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، میں تو جلووں میں گم ہوں، اب تیر چلے یا تلوار میں تو جلووں میں گم ہوں۔ اس مثال کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت یوسف کا ایک قصہ اور سنو، اور یہ قصہ اس زمانے کا ہے جب زلیخا حضرت زلیخا ہو گئی، یار یوسف ہو گئی، پیارے یوسف ہو گئی، دلدار یوسف ہو گئی۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ہیومن سائیکالوجی اور خاص کر ہماری ماں بہنوں میں کہ جب کسی کو گناہ کا چانس نہیں ملا تو اس عورت کے پیچھے سب لگ جاتے ہیں جس عورت نے اس مرد سے شادی کی ہو جس کو سب چاہتے ہیں۔ چنانچہ زلیخا کا تو چلنا مشکل ہو گیا، کچھ عورتوں نے تو اتنے تانے دیے، اے زلیخا کس دیوانے کے پیچھے تو پڑ گئی، یہ تو چہرہ ماں بہنوں کی طرح چھپا کے چلتا ہے، چہرہ ماں بہنوں کی طرح چھپا کے چلتا ہے، ارے یہ ہٹاتا نہیں اور تو اس پہ بالکل دیوانی ہو گئی ہے، گجرات کی زبان میں ایک دم گانڈی ہو گئی ہے، ایسا کیا ہے تیرے یار میں؟ زلیخا نے پہلے تو سمجھانا چاہا، رہنے دو مت چھوڑو، خیریت تمہاری اسی میں ہے کہ میرا یار حجاب میں ہے، جس دن بے حجاب ہو گیا اللہ کی قسم تم سب بیکار ہو جاؤ گی۔ کچھا جھوٹ بولتی ہے، پھینکتی ہے جو اسٹائل ہے، الٹا سیدھا جب کہا تو ایک دن زلیخا کو رانی کہ اچھا ٹھیک ہے میں دکھاؤں گی تیری یہ شرط مانتی ہوں، مگر میری بھی ایک شرط، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہاتھ میں نیبو رکھنا، ایک روایت سیب کی بھی ہے، اور جیسے ہی میرا یار اپنے رخ سے نقاب اٹھائے اس وقت چاقو سے جو ہے وہ نیبو کاٹنا، ایک نظر یوسف پہ رکھنا، دوسری نظر چاقو پہ رکھنا، کاٹتی رہنا کہ بس اتنا ہی کرنا ہے، کہ ٹھیک ہے نو پرابلم وی آر ریڈی۔ تاریخ گواہ اس دل فریب منظر کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرا وجدان کہتا کہ آج حضرت زلیخا کے رخ کی بلائے خود جنتی حوریں بھی لے رہی ہیں، آج ان کے یار کا حسن آشکار ہونے والا ہے، محل کی فصیل پر زنانِ مصر کھڑی ہو گئی،
انگلی کے اوپر نیبو ہے، نیبو کے اوپر چھری ہے، چلانا ہے۔ یوسف سامنے کھڑے ہیں، زلیخا نے کہا یار میرے سرتاج آج حسن دکھا دو، مصر کی عورتوں کو اپنا جمال بتا دو۔ تاریخ گواہ، ہٹایا تو قرآن کی آیت پکار اٹھی، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ حسن یوسف پر نظر ٹک گئی اور چھری چل گئی۔ اب سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید دیکھتا ہے، کیا ہے؟ تبھی تو ناظر ہے، اور موجود ہے تبھی تو حاضر ہے۔ ایک روایت میں علامہ نووی نے اس میں جو ہے تفصیل بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف شہید ہی نہیں حاضر ہوتا، شہید کے پاس بھی کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی شہید کی روح ابھی نکلی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، بات بالکل ختم کر چکا ہوں، بلکہ تقریباً سمیٹ چکا ہوں، اب انہیں سمیٹنا باقی ہے بالکل زندگی کے ساتھ۔ شہید کی روح ابھی نکلی نہیں، ابھی تیر لگا بھی نہیں، خون بہا بھی نہیں، روح نکلی بھی نہیں، کہ حضرت اسرائیل اکیلے نہیں بلکہ پوری ملائے اعلیٰ کی ایک لمبی چوڑی جماعت لے کے حاضر، ان کے ساتھ نوری فرشتے بھی حاضر ہیں۔ اس شہید کی روح کے سمان میں فرشتوں کی بارات حاضر ہے۔ اسی لیے اس حاضری کی وجہ سے شہید کو شہید کہتے ہیں، کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ تو اتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے حضور اور ان کے وجود کی وجہ سے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ اب جو جملہ میں دینے والا ہوں خاص توجہ، اور جو کھڑے ہیں ان کے کھڑے ہونے کو سلام، یہ کھڑے ہیں محبت سے، اللہ تعالیٰ ان کے دست و پا کو مضبوط رکھے۔ آپ نے گردن گھمائیے، ادھر گھوم گیا تو سب گھوم گیا۔ خاص توجہ چاہیے کہ چند فرشتے، کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں کتنے فرشتے؟ ان کی تعداد صرف اللہ کو پتا ہے کہ شہید کے لیے کتنے فرشتے آتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن یہ طے ہے کہ 10-20 ہزار نہیں ہوتے ہیں، چند۔ کتنے؟ پیچھے والے بولو کتنے؟ ہاں آئٹم بم آ رہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ چند فرشتوں کی آمد سے اس اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے کو ہم شہید کہتے ہیں، اور اسی شہادت کی بنیاد پہ قرآن نے کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ زندہ ہے کیوں؟ کیونکہ شہید ہے۔ توجہ چاہتا شہید، تو ان سے کہنا، ان جاہل جماعتیوں کو بتانا کہ جب چند فرشتوں کی آمد سے جب امتی زندہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ نبی کیوں نہیں زندہ جس کے گنبد خضرا پر چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے آتے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ گنبد خضرا، نور مخدوم ملت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ایک شہید کے لیے چند فرشتے آ جائیں تو شہید قیامت تک زندہ، تو پھر وہ مصطفیٰ کا گنبد خضرا، وہ محراب نبوی، وہ ستون عائشہ، وہ حجرہ مصطفیٰ، ارے جہاں چند نہیں 70,000 فرشتوں کی آواجاہی رہتی ہے۔ ان مردوں سے کہو کہ جب وہ نبی زندہ نہیں تو پھر تو بھی زندہ نہیں۔ ہم تو تجھے چلتا پھرتا مردہ کہتے ہیں، مصطفیٰ آج بھی زندہ، کل بھی زندہ، ہمیشہ زندہ۔ یاد رکھنا، صرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا تھا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے، کہاں سے؟ محراب مریم سے۔ کہاں سے مانگا تھا؟ اب میں اس کو کیسے بیان کروں کہ ایک نبی دعا مانگ رہا ہے علی کے در سے، محراب مریم سے
ہاتھ اٹھا کر صرف لب ہلائے تھے، سب ہل گیا. ادھر لب ہلا، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، ادھر ایسا ہلا کہ رب نے حکم دیا اے جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ زکریا محراب مریم سے نکلیں جاؤ، اس سے پہلے کہ مصلی سمیٹے جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ مریم کے گھر سے نکلیں جاؤ، جلدی جاؤ اور نورانی فرشتوں کی جماعت لے کے جاؤ، شان سے جاؤ اور کہہ دو فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. اے کنکاریا، نبی پور، دیادرا، ہلدروا، ولن اور آس پاس کے بچنے والے سنی، اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے عظمت گنبد خضرا کی عزت کی قسم اٹھا کر ذرا سوچ اور موقع ملے تو انہیں سمجھاؤ کہ جب محراب مریم کا یہ حال ہے کہ ادھر لب ہلے ادھر سب ہلے، تو پھر مدینے میں محراب نبوی کا حال کیا ہو؟ یہ عجیب قوم ہے. محراب مریم میں لب ہلے مانتے ہیں، ان کے یہاں بدعت نہیں ہے. اور جیسے محراب مریم نام لو جیسے لگتا ہے سانپ سونگ گیا. سانپ تو تجھے قیامت کے دن اور سنگھایا جائے گا، یاد رکھنا. اور اسے ہماری طرف سے جاپتی یا پھر وگیپتی یا پھر میمورنڈم کے طور پہ تمہیں دے رہا ہوں. گنبد خضرا صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے، گنبد خضرا ہماری عقیدت کے سرچشمے کا نام ہے. ارے وہ گنبد خضرا جہاں ہاتھ جوڑ کر صدیق اکبر حاضر ہوں، وہ مصطفیٰ کی قبر جہاں فاروق کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے. ارے ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. وہ گنبد خضرا جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ سانس روک کے آتے ہوں کہ کہیں سانس کی آواز سے مصطفیٰ کی روح کو تکلیف نہ پہنچے. انہیں جو کہنا ہے کہنے دو، تم اپنے نبی کی بات سنو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اور ابو دردہ دونوں راوی ہیں، یعنی یہ خبریں مشہور ہیں. سرکار نے کہا مجھ پہ درود پڑھو، کیونکہ جب تم لوگ درود پڑھتے ہو تو ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہاری تمام تر درودیں جو ہیں مجھے میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں. صحابی رسول نے عرض کیا حضور وبعد الموت، یہ جو پیش ہوتی کیا موت کے بعد بھی پیش ہوں گی؟ سرکار نے کہا نعم، موت کے بعد بھی پیش ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ موت تجھے آتی ہوگی، دوسروں کو آتی ہوگی. میں محمد رسول اللہ سن، حدیث کے الفاظ گواہ، نبی فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. ارے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کو کھانا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسراء کی رات کیا ہوا تھا؟ نبی پہنچے، سارے نبی پہلے سے انتظار کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ واقعہ سنا ہے نا؟ مسجد اقصی میں نبی کا قدم پڑا، سارے نبی پہلے سے، حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، شیش بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں، سارے نبی رسول کھڑے ہیں. امام آنے والا ہے، ہائے 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 ہائے، امام آنے والا اسی شان سے کھڑے ہیں. کھڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ زندہ تھے تبھی تو موجود تھے. مجھے بتاؤ اگر یہ زمین نبیوں کے جسم کو کھاتی تو پھر اس امام کے مقتدی نبی کہاں سے آتے؟ جب آدم اپنی قبر میں زندہ، جب نوح زندہ، جب شیش زندہ، جب ابراہیم و اسماعیل زندہ، ارے جب موسیٰ زندہ، جب نبیین زندہ، تو پھر نبیوں کا سردار بھی زندہ، احمد مختار بھی زندہ، ہم سب کا آقا
اور محبوب پروردگار بھی زندہ، بتا دینا کہ ہاتھ مت لگانا گنبد خضرا، چھونا بھی مت۔ یزید نے اپنے گھوڑے باندھنے کی غلطی کی، اسی سال مر گیا۔ مروان نے گھوڑوں کی لیڈ پھینکوائی، اسے کتوں سے نچوا کے ختم کر دیا مصطفیٰ کے کرم نے۔ ہرا کا واقعہ آیا، اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کی جالی کو نقصان پہنچایا جاتا، ماحول کو بالکل دھمکا دیا گیا۔ مصطفیٰ نے ایسا کیا۔ دور سے دیکھو، بھونکو کتوں کی طرح، ہڈی نہ سمجھنا میرے نبی کے گنبد۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ آج میں کہہ رہا ہوں، سن 76 میں میرے والد نے یہی بات بمبئی میں کہی تھی، سن 47 میں یہی بات میرے دادا نے بنارس میں کہی تھی۔ ٹنکاریا والوں، آج میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت ہند سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ لوک سبھا کے الیکشن سے پہلے حکومت سعودیہ کو ان کے سفیر کے ذریعے ایک میمورنڈم پہنچا دو۔ یاد رکھنا، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس کے 30% صرف بھارت میں ہیں۔ اگر ہم سعودیہ نہیں ہلا سکتے تو یہاں بیٹھے بیٹھے نہ ہم ندوہ کو رہنے دیں گے نہ دیوبند کو رہنے دیں گے۔ تکبیر، نعرے رسالت، فیضان گنبد خضرا، غازی اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ارے ڈیمالش کرنا تو بڑی بات، ڈیمالش کرنا، بلڈوزر چلانا تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے۔ ارے صحابی کی قبر اور ہے، مصطفیٰ کی قبر اور ہے، مصطفیٰ کی شان اور غلاموں کی شان اور۔ ارے آنکھ کیوں دکھاتا؟ آنکھ پھوڑ دی جائے گی، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے گنبد کی نکلتی ہوئی شعاؤں کا نور ہے، جس نورانیت سے چور ہو کر آج ٹنکاریا کا سنی اعلان کرتا ہے کہ اگر حکومت ہند نے پشت پناہی کی اور ان کو لگام نہیں دی تو یاد رکھنا، ہم وہابیت اور نجدیت کو گجرات میں اتنا دھسا دیں گے کہ کھمبات کی کھاڑی میں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اہل سنت و جماعت۔ کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، آخری جملہ، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں جب کوئی رائٹ ہوتا ہے، کمیونل رائٹس ہوتے ہیں، دونوں سمپردائے کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ مظلوم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مارے جاتے ہیں، ظالم جھٹکے بھی مارے جاتے ہیں۔ مگر کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ کسی کا گھر جلتا تو چیخ پڑتا۔ یاد رکھنا، گھر کسی بھی زندہ کا ہم نہیں جلاتے، ہم کسی زندہ کا گھر اور نہ جلائیں گے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں کوئی رہتے ہی نہیں، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، بھوت بنگلہ بن گیا، تو حکومت خود اسے گرا دیتی ہے۔ لیکن جس میں کوئی زندہ ہے، اس گھر کو گرانا تو دور، ہلانا بھی ضروری۔ ہلانے والوں، میرے نبی کے گھر کو نہ گرانا، کیونکہ وہ مردہ نہیں، وہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حیات رسول اعظم۔ جب ہم اپنا گھر گرتا اور جلتا نہیں دیکھ سکتے تو بتاؤ سنیوں، مصطفیٰ کا گنبد گرتا ہوا دیکھو گے؟ اور اگر ایسا کیا گیا تو نرمدا کا پانی ختم ہو سکتا ہے، مگر سنیوں کا خون ختم نہیں ہوگا۔ ہم دے دیں گے بوتلوں کی بوتلیں
چڑھا دیں گے، مگر اس مصطفیٰ کی عزت اور ناموس پر اگر آنچ آئی تو ہم علی اکبر کی طرح اپنے بچوں کو بھی قربان کریں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان محدث اعظم، انوار شیخ الاسلام۔ شانتی پریہ دیش ہے، یہ خواجہ کا بھارت، یہاں سوہارد ہے، پریم ہے، ریت ہے، نیت ہے، گیت ہے، میت ہے، سنگیت ہے، ہر طرف پیار ہے، بھاونا ہے، شردا ہے، آدر ہے، مگر ہمارے اس آدر کو کل نرادر مت کرنا۔ یاد رکھنا، اگر ہم مصطفیٰ کے لیے اپنی جان دینا جانتے ہیں تو پھر احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے باطلوں کی جان لینا بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور تاج العلماء، تحفظ گنبد خضرا، نعرہ تکبیر۔ آپ جا کے دیکھ لینا ویب سائٹ پہ، نیٹ پہ، اسلامک ہیریٹیج کی کسی بھی سائٹ پہ سن 2017 کا ماسٹر پلان دیکھو، روح ہل جائے گی۔ سب کچھ دکھے گا مگر آقا کا گنبد نہیں دکھے گا۔ سنیو، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، ارے آج نہ صحیح تو کب اٹھو گے؟ ہاتھ میں کینڈل لے کر بھی تو ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس لیے عید کے موقع پر انتہائی شانتی پری ہو کر، پیار کی بھاونا کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا احتجاج درج کراؤ، تاکہ سعودیہ کا رئیس یہ سمجھ جائے کہ بھارت کا غریب بے دم نہیں، اس میں غریب نواز کی ہم شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا کے لیے جان دینے کی اور سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سرورا شاہ کریمہ، دستگیر دل نوازا، ہم کو دی جائے صدقاتی ہمیں امتی کا، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ،